آدھی رات کو کسی کے درد سے کراہنے کی آواز سن کر رمشا کی آنکھ کھلی۔ وہ حیران ہوئی، کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی تو کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ آواز مت نکالنا، میں زخمی ہوں، میری مرہم پٹی کرو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ وہ آہستہ سے بولتا اپنا ہاتھ ہٹا گیا۔ مر جاؤ، میرے کون سا بچہ یتیم ہو جائیں گے، وہ چڑھ کر کہتی سہارا دے کر اپنے کمرے میں لے آئی، مرہم پٹی کر کے کھانا کھلایا اور 2 دن اپنے کمرے میں چھپا کر رکھا۔ کچھ دن بعد اسے میسج آیا، تم خدمت بہت اچھی کرتی ہو، سوچ رہا ہوں ساری عمر تم سے خدمت کرواؤں۔ آئے اللہ، کون ہے؟ علی تم ہو کیا؟ رمشا نے ہڑبڑا کر بستر پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ گھر کے ہال سے آنے والی دھیمی سی کراہنے کی آواز نے اس کے پورے جسم میں سنسنی دوڑا دی۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی اور بادلوں کی گرج چمک ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ نہیں، علی تو اپنے کمرے میں سو رہا ہوگا، پھر یہ آواز کیسی؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ وہ دبے پاؤں اٹھی، اپنے کمرے کی کنڈی کھولی اور باہر ہال میں آئی۔ ہر طرف گھپ اندھیرا تھا۔ کون ہے وہاں؟ پاپا، علی، اس نے سرگوشی کی۔ اچانک اندھیرے میں سے ایک تگڑا سایہ لپکا۔ اس سے پہلے کہ رمشا چیخ مارتی، ایک مضبوط ہاتھ اس کے منہ پر جم گیا۔ آواز مت نکالنا۔ اندھیرے میں 2 چمکتی ہوئی درد سے بوجھل آنکھیں اس کے چہرے کے بالکل قریب تھیں۔ آواز دھیمی تھی لیکن اس میں ایک عجیب سا رعب تھا۔ میں زخمی ہوں، میری مرہم پٹی کرو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ رمشا کا دل حلق میں آ گیا تھا، لیکن اس نے ہمت جمع کی اور اس کے ہاتھ کو اپنے منہ سے ہٹانے کا اشارہ کیا۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ مر جاؤ، میرے کون سا بچے یتیم ہو جائیں گے، رمشا نے خوف چھپاتے ہوئے انتہائی چڑھ کر غصے سے کہا۔ اجنبی نے گہرا سانس لیا اور نڈھال ہو کر دیوار سے ٹیک لگا لی۔ تم لڑکی ہو یا جلاد؟ میں سچ مچ مر رہا ہوں اور تمہیں مذاق سوجھ رہا ہے۔ مذاق آپ کر رہے ہیں، آدھی رات کو میرے گھر میں گھس کر۔ چلو اندر آؤ خاموشی سے، اس سے پہلے کہ پاپا جاگ جائیں۔ رمشا نے اسے کندھے سے سہارا دیا تو اس کا ہاتھ کسی گرم اور لیس دار چیز سے ٹکرایا۔ وہ خون تھا۔ او خدایا، تمہیں تو بہت زیادہ چوٹ لگی ہے، اندر چلو۔ وہ اسے سہارا دے کر اپنے کمرے میں لے آئی اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ کمرے میں نائٹ بلب کی دھیمی روشنی میں رمشا نے دیکھا کہ وہ ایک کڑیل جوان تھا جس کا قیمتی لباس خون اور مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ یہاں بیٹھو فرش پر، بستر خراب مت کرنا۔ رمشا نے اسے دیوار کے سہارے بٹھایا۔ شکریہ تمہاری اس عظیم ہمدردی کا، پہلے پانی پلاؤ، اجنبی نے ہانپتے ہوئے کہا۔ رمشا نے جلدی سے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا اور اس کے منہ سے لگا دیا۔ وہ ایک ہی سانس میں پورا گلاس پی گیا۔ اب بتاؤ کون ہو تم اور یہ سب کیسے ہوا؟ رمشا نے فرسٹ ایڈ باکس نکالتے ہوئے پوچھا۔ اگر میں چور یا ڈاکو ہوا تو؟ اس نے درد کے باوجود مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ اگر تم چور ہوتے تو اب تک میرا گلا دبا چکے ہوتے۔ پٹی کروانی ہے یا تمہارے زخم پر نمک چھڑک دوں؟ رمشا نے اس کی قمیض کے بٹن کھولتے ہوئے کہا جہاں پسلیوں کے پاس گہرا زخم تھا۔ آرام سے، تم پٹی کر رہی ہو یا کوئی پرانا انتقام لے رہی ہو؟ وہ تڑپ اٹھا۔ چپ چاپ بیٹھے رہو، گولی لگی ہے یا چاقو؟ رمشا نے ڈیٹول سے زخم صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ چاقو ہے، اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ بہت اچھے، دشمنیاں پالنے کا بڑا شوق ہے نا، اب بھگتو۔ رمشا نے مہارت سے پٹی باندھی۔ اب سنو، تم 2 دن تک اس کمرے سے باہر نہیں جاؤ گے۔ میرے پاپا دل کے مریض ہیں اور بھائی غصے کا تیز۔ اگر کسی کو پتہ چلا تو تمہارا اگلا ٹھکانہ قبرستان ہوگا۔ اور تم مجھے اپنے کمرے میں چھپا رہی ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اس نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ ڈر؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے بس یہ فکر ہے کہ صبح علی کو ناشتہ دیتے وقت تمہارا حصہ کیسے چھپاؤں گی۔ اب سو جاؤ اس کارپیٹ پر۔ رمشا نے ایک چادر اس کی طرف پھینکی تو وہ حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اگلی صبح رمشا صبح سویرے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی جس میں 2 پراٹھے اور آملیٹ تھا۔ اٹھو میاں اجنبی، ناشتہ کر لو۔ رمشا نے پلیٹ اس کے سامنے رکھی۔ شاہ میر نے آنکھیں کھولیں، اس کا چہرہ اب بھی زرد تھا۔ یہ سب تم اکیلے لائی ہو؟ کسی نے دیکھا تو نہیں؟ نہیں، سب مصروف ہیں، پاپا اخبار پڑھ رہے ہیں اور علی تیار ہو رہا ہے۔ اور ہاں، یہ لو چائے۔ اس نے کپ آگے بڑھایا۔ تم واقعی بہت عجیب لڑکی ہو، رات کو میری جان بچائی، اب ناشتہ کسی ہوٹل کی طرح سرو کر رہی ہو۔ شاہ میر نے پراٹھے کا نوالا توڑتے ہوئے کہا۔ دیکھو، میں کوئی ڈرامے کی ہیروئن نہیں ہوں جو تمہاری محبت میں یہ سب کر رہی ہوں۔ انسانیت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ جلدی کھاؤ، مجھے برتن واپس کچن میں رکھنے ہیں تاکہ امی کو شک نہ ہو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ شاہ میر نے پوچھا۔ رمشا۔ اور تمہارا؟ اگر بتانا پسند کرو تو؟ شاہ میر، اس نے مختصر جواب دیا۔ نام تو خاندانی لگتا ہے، کام کیوں گنڈوں والے ہیں؟ کسی سے پنگا لیا تھا رات کو؟ رمشا نے طنز کیا۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی رمشا،
اور ہر زخمی انسان گنڈا نہیں ہوتا۔ وقت آنے پر سب جان جاؤ گی۔ شاہمیر کی آواز میں ایک گہرائی تھی۔ مجھے جاننا بھی نہیں ہے، تم بس جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، وہ لاپرواہی سے بولتی برتن اٹھا گئی۔ دوسرا دن رمشا کالج سے واپس آئی تو شاہمیر کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کھڑکی سے دور ہٹو، اگر امی نے صحن سے اوپر دیکھ لیا تو؟ رمشا نے بیگ بیڈ پر پھینکتے ہوئے غصے سے کہا۔ کب تک چھپ کر رہوں گا یہاں؟ مجھے اب نکلنا چاہیے۔ شاہمیر نے مڑ کر اسے دیکھا، اس کی حالت اب کافی بہتر تھی۔ ہاں تو میں نے کون سا تمہیں زنجیروں سے باندھ رکھا ہے؟ پٹی ٹھیک ہے تمہاری، لاؤ چیک کروں۔ وہ اس کے قریب آئی اور اس کا زخم دیکھنے کے لیے جھکی۔ تمہاری زبان جتنی کڑوی ہے تمہارے ہاتھ اتنے ہی شفا بخش ہیں۔ اب درد بالکل نہیں ہے، شاہمیر نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ زیادہ مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آج رات جب سب سو جائیں گے تم پچھلے دروازے سے نکل جانا، مین گیٹ بند ہوتا ہے۔ رمشا نے رخ موڑ لیا تاکہ وہ اس کے چہرے کی لالی نہ دیکھ سکے۔ اگر میں دوبارہ ملا تو؟ شاہمیر نے اچانک پوچھا۔ دعا کرو نہ ملو، تم جیسے پراسرار اور خطرناک لوگوں سے دوری ہی بھلی، رمشا نے کہا۔ شاہمیر جس کا قرض دار ہو جائے اسے اتنی جلدی نہیں بھولتا رمشا، میں تمہارا یہ احسان یاد رکھوں گا، وہ دھیمی لیکن پختہ آواز میں بولا۔ ٹھیک ہے یاد رکھنا، اب چلو یہ سوپ پی لو جو میں تمہارے لیے چوری چھپے بنا کر لائی ہوں ہاسٹل کے بہانے۔ وہ سوپ کا باؤل اسے تھماتے ہوئے بولی۔ اگلی صبح جب رمشا کی آنکھ کھلی تو کمرے کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اس جگہ کو دیکھا جہاں شاہمیر سوتا تھا۔ فرش پر چادر سلیقے سے طے کر کے رکھی ہوئی تھی لیکن شاہمیر وہاں نہیں تھا۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ چلا گیا بغیر بتائے؟ رمشا نے خالی جگہ کو دیکھا۔ عجیب انسان تھا، ایک بار اللہ حافظ بھی نہیں کہہ سکا۔ چلو اچھا ہوا بلا ٹلی، اب مجھے سکون کا سانس ملے گا۔ اس نے گہرا سانس لیا لیکن دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا خالی پن محسوس ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ 3 دن گزر چکے تھے۔ رمشا اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی ثانیہ کے ساتھ فون پر بات کر رہی تھی کہ اچانک اس کے فون پر ایک میسج ٹون بجی۔ اس نے ثانیہ سے کہا، ثانیہ ذرا ہولڈ کرنا، ایک میسج آیا ہے دیکھ لوں۔ اس نے کال ہولڈ پر کی اور نامعلوم نمبر سے آیا ہوا میسج کھولا۔ میسج پڑھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ یکسر اڑ گیا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میسج کی عبارت تھی، تم خدمت بہت اچھی کرتی ہو، سوچ رہا ہوں ساری عمر تم سے خدمت کرواؤں۔ رمشا کا دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ رمشا ہیلو، تم لائن پر ہو؟ کیا ہوا؟ فون سے ثانیہ کی آواز آ رہی تھی لیکن رمشا کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ تو وہی ہے شاہمیر، اس نے لرزتی ہوئی سے گوشی کی اور فون اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس کا پورا جسم ایک انجانے سحر اور خوف کی گرفت میں آ چکا تھا۔ 1 ہفتہ قبل ایک طرف شاہ نواز انڈسٹریز کا شاندار، جدید اور عالیشان CEO آفس ہے اور دوسری طرف رمشا کا ایک متوسط، سادہ لیکن زندگی سے بھرپور گھر ہے۔ شاہ نواز انڈسٹریز کے 14ویں فلور پر واقع CEO آفس میں اس وقت شدید تناؤ کا ماحول تھا۔ شاہمیر اپنی کرسی پر بیٹھا سامنے میز پر کھلی ایک موٹی فائل پر انگلی مار رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے اور صدمے کے تاثرات واضح تھے۔ اس کے بالکل سامنے اس کا چچا زاد بھائی زبیر کھڑا تھا جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ یہ کیا ہے زبیر؟ شاہمیر کی آواز پورے آفس میں گونجی۔ آواز دھیمی تھی لیکن اس میں بھلا کا رعب تھا۔ کیا مطلب ہے؟ بزنس فائل ہے اور کیا؟ زبیر نے نظریں چراتے ہوئے صوفے پر بیٹھنے کی کوشش کی۔ وہیں کھڑے رہو، شاہمیر نے سختی سے کہا تو زبیر کے قدم وہیں رک گئے۔ شاہمیر اٹھا اور فائل زبیر کے منہ کے آگے لہرائی۔ 50 ملین روپے شاہ نواز گروپ کے فنڈ سے 50 ملین روپے تم نے فرضی کمپنیوں کے نام پر ٹرانسفر کیے؟ تمہیں کیا لگا تھا تمہارا یہ بھائی اندھا ہے یا میں دادا جی کی بنائی ہوئی اس امپائر کو تمہارے جوئے کی نظر ہونے دوں گا؟ شاہمیر اپنی زبان کو لگام دو، زبیر نے غصے سے تلملا کر کہا۔ یہ کمپنی صرف تمہاری نہیں ہے، میرے باپ کا بھی برابر کا حصہ ہے اس میں اس خاندان کا بڑا بیٹا ہوں، تم مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کر سکتے۔ شاہمیر زبیر کے بالکل قریب آیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور سرد لہجے میں بولا، خاندان کا بڑا بیٹا اگر چور نکلے تو اسے سزا بھی بڑی ملتی ہے۔ زبیر شرافت اور رشتوں کا پاس تھا اس لیے ابھی تک پولیس کو نہیں بلایا۔ یہ فائل کل صبح بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے جائے گی۔ میں تمہیں اس کمپنی سے، اس بزنس سے اور ہماری زندگیوں سے بے دخل کر رہا ہوں، اب یہاں سے نکل جاؤ۔ زبیر نے مٹھیاں بھیج لیں، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ تم مجھے نکالو گے؟ شاہمیر تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا آفس سے باہر نکل گیا۔ آفس سے باہر نکلتے ہی زبیر نے راہداری میں کھڑے ہو کر اپنے فون سے ایک نمبر ڈائل کیا۔ اس کا چہرہ نفرت سے بگڑ چکا تھا۔
ہیلو کالو، زبیر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کھیل ختم کرو اس کا۔ شاہمیر کل صبح بورڈ میٹنگ بلانے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے سڑک پر لائے تم اسے دنیا سے اٹھا دو۔ مجھے نہیں معلوم کیسے کرو گے، لیکن وہ میٹنگ میں زندہ نہیں پہنچنا چاہیے۔ زبیر کے لہجے میں انتہا کی صفاقی تھی۔ اسی دوران شہر کے ایک متوسط علاقے میں واقع رمشا کے گھر کا لاؤنج ہنسی مذاق سے گونج رہا تھا۔ رمشا کی کزن ثانیہ کچھ دنوں کے لیے ان کے گھر آئی ہوئی تھی، اور اس وقت رمشا، ثانیہ اور رمشا کا چھوٹا بھائی علی لاؤنج میں بیٹھے چپس کھا رہے تھے۔ یار رمشا، تم سچ میں اتنی منہ پھٹ ہو؟ ثانیہ نے چپس کا نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ کالج میں بھی سب لڑکیاں کہتی ہیں کہ رمشا سے پنگا مت لینا، وہ سیدھا منہ پر سناتی ہے۔ تمہیں کسی سے ڈر نہیں لگتا؟ رمشا کچن سے چائے کے مگ اٹھائے لاؤنج میں داخل ہوئی اور ایک مگ ثانیہ کے سامنے رکھتے ہوئے فخر سے بولی، ڈر؟ ارے ثانیہ بی بی، رمشا ساجد صرف اللہ کی ذات سے ڈرتی ہے۔ یہ دنیا والے کون ہوتے ہیں بھلا؟ میری جوتی بھی ان سے نہ ڈرے۔ کوئی میرے سامنے اوں بھی کرے تو میں اس کا پورا شجرہ نسب اس کے ہاتھ میں تھما دیتی ہوں۔ علی نے صوفے پر لیٹے لیٹے زوردار قہقہہ لگایا۔ باجی بس بڑی بڑی باتیں کروا لو آپ سے۔ کل رات کچن میں جو چھوٹا سا چوہا نکلا تھا، اسے دیکھ کر آپ پاپا کے پیچھے ایسے چھپی تھیں جیسے کوئی ڈائناسور آ گیا ہو۔ رمشا نے چائے کا مگ میز پر پٹکا اور علی کو گھورتے ہوئے بولی، اوئے چوزے، منہ سنبھال کر بات کر۔ چوہا ایک معصوم اور غیر متوقع مخلوق ہے، اس کا پروٹوکول الگ ہے۔ میں انسانوں کی بات کر رہی ہوں۔ شہر کا بڑے سے بڑا گنڈا بھی اگر میرے سامنے آ جائے نا، تو یہ چپل اٹھا کے ایسا نشانہ ماروں گی کہ 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ ثانیہ ہنستے ہنستے صوفے پر دوہری ہو گئی۔ توبہ ہے رمشا، تمہارا جو بھی شوہر بنے گا نا بیچارہ، روز کان پکڑ کر مرم پٹی کی دکان میں بیٹھا رہے گا۔ تمہاری زبان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جو میرا شوہر بنے گا وہ پہلے ہی دن سدھر جائے گا۔ رمشا نے اپنے بال پیچھے جھٹکتے ہوئے الٹیمیٹم والے انداز میں کہا۔ میرے سامنے کسی کی چدراہٹ نہیں چلنے والی۔ میں سیدھی سادی لڑکی ہوں، لیکن اگر کوئی بدتمیزی کرے تو میں اس کا جینا حرام کرنا بھی اچھے سے جانتی ہوں۔ علی نے ہاتھ جوڑ دیے۔ اماں حضور معاف کر دیں، ہم آپ کی بہادری کے قائل ہو گئے۔ اب خدا کے لیے چائے پینے دیں، ورنہ یہ آپ کے غصے سے خود ہی ابل جائے گی۔ پورا لاؤنج ایک بار پھر ان کے قہقہوں سے گونج اٹھا۔ 1 ہفتے بعد وقت بدلا اور وہ خوفناک رات آ گئی۔ تیز بارش ہو رہی تھی، آسمان پر بجلیاں کڑک رہی تھیں۔ شاہمیر اپنی سیاہ رنگ کی لگژری گاڑی میں تنہا آفس سے گھر لوٹ رہا تھا کہ اچانک ایک سنسان سڑک پر 2 بڑی گاڑیوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ گاڑیوں سے 6-7 نقاب پوش گنڈے نکلے، جن کے ہاتھوں میں ہاکی اور چاقو تھے۔ شاہمیر نے خطرہ بھانپ کر گاڑی سے چھلانگ لگائی۔ وہ مارشل آرٹس کا ماہر تھا، اس لیے اس نے بہادری سے ان کا مقابلہ کیا۔ کون ہو تم لوگ؟ زبیر نے بھیجا ہے؟ شاہمیر نے گنڈے کے منہ پر زوردار مکہ مارتے ہوئے پوچھا۔ تیری موت نے بھیجا ہے شاہمیر، دوسرے گنڈے نے چاقو لہرایا۔ شاہمیر نے 3 گنڈوں کو زمین چٹا دی، لیکن بارش کی وجہ سے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گیا۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گنڈے نے پیچھے سے اس کی پسلیوں کے پاس چاقو کا گہرا وار کر دیا۔ آہ! شاہمیر کے منہ سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی۔ زخم گہرا تھا، خون تیزی سے اس کے مہنگے لباس کو بھگونے لگا۔ ختم کرو اسے، گنڈے نے دوبارہ وار کرنا چاہا، لیکن شاہمیر نے اپنی بقیہ طاقت جمع کی، زمین سے مٹی اٹھا کر ان کی آنکھوں میں پھینکی اور اندھیری تنگ گلیوں کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ بارش تیز ہوتی جا رہی تھی اور شاہمیر کا خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ اس کے سر میں چکر آ رہے تھے، پاؤں لڑکھڑا رہے تھے، پیچھے گنڈوں کے بھاگنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ ادھر گیا ہے، پکڑو اسے، بچ کر نہ جائے۔ شاہمیر بھاگتے بھاگتے ایک ایسی گلی میں پہنچ گیا جو آگے سے بند تھی۔ وہاں صرف ایک پرانے مکان کی پچھلی دیوار تھی جو زیادہ اونچی نہیں تھی۔ اس نے پیچھے دیکھا، گنڈوں کی ٹارچ کی روشنیاں گلی کے موڑ پر چمک رہی تھیں۔ یا اللہ، ہمت دینا۔ شاہمیر نے اپنے زخم پر ہاتھ رکھا، دیوار پر پاؤں جمایا اور پوری طاقت لگا کر دیوار پہ لانگ گیا۔ وہ دوسری طرف ایک کچے صحن میں گرا۔ اس کا پورا جسم درد سے پھٹ رہا تھا اور لباس خون اور کیچڑ سے لت پت ہو چکا تھا۔ وہ گھسٹتا ہوا اس مکان کے ہال کے دروازے تک پہنچا، جو اتفاق سے کھلا ہوا تھا، اور اندر داخل ہو کر نڈھال ہو گیا۔ زخم کی ناقابل برداشت تکلیف کی وجہ سے اس کے منہ سے دھیمی سی آواز نکلی، آہ آہ او اللہ! اور ٹھیک اسی لمحے اندر کے ایک کمرے سے منہ پھٹ اور نڈر رمشا کی آنکھ کھل گئی، اور پھر جس طرح اس نے 3 دن شاہمیر کا خیال رکھا، وہ شاہمیر کو اپنا دیوانہ کر گئی۔ سچ بتاؤ رمشا، تم مجھ سے کیوں چھپا رہی ہو نا؟ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو نا؟ ثانیہ نے کالج کے کوریڈور میں رمشا کا کندھا ہلاتے ہوئے شک کی نظروں سے پوچھا۔ میں کیوں کچھ چھپاؤں گی بھلا؟ مجھے کیا ضرورت ہے؟ رمشا نے اپنے فون کی اسکرین کو جلدی سے لاک کرتے ہوئے نظریں چرائیں۔
تمہارا چہرہ بتا رہا ہے رمشا بی بی، جب سے ہم کالج آئے تم کسی اور ہی دنیا میں ہو۔ پروفیسر صاحب لیکچر دے رہے تھے اور تم کھڑکی سے باہر چاند تارے گن رہی تھی۔ لاؤ دکھاؤ مجھے کیا بات ہے۔ ثانیہ نے اس کے ہاتھ سے فون جھپٹنے کے لیے جھپٹا مارا۔ رمشا نے ایک گہرا سانس لیا، دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی سن نہ رہا ہو، اور پھر فون ان لاک کر کے ثانیہ کے آگے کر دیا۔ یہ لو خود ہی پڑھ لو، اب میرا دماغ مت کھاؤ۔ ثانیہ نے فون ہاتھ میں لیا اور میسج کی عبارت اونچی آواز میں پڑھنے ہی لگی تھی کہ رمشا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ آہستہ پڑھو۔ ثانیہ نے رمشا کا ہاتھ ہٹایا اور سرگوشی میں پڑھا۔ تم خدمت بہت اچھی کرتی ہو، سوچ رہا ہوں ساری عمر تم سے خدمت کرواؤں۔ ثانیہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ او خدایا رمشا، یہ تو وہی پراسرار زخمی انسان ہے نا جو 2 دن تمہارے کمرے میں چھپا رہا؟ ہاں، یہ اس کا میسج ہے۔ رمشا نے پریشانی سے اپنے ہاتھ کی انگلیاں مروڑی۔ ہاں ہاں، ثانیہ نے اچانک ایک زوردار قہقہہ لگایا جس سے آس پاس گزرتی لڑکیاں مڑ کر دیکھنے لگی۔ رمشا، مجھے تو لگتا ہے کوئی مری ہوئی روح تمہارے عشق میں گرفتار ہو گئی ہے۔ وہ بیچارہ سچ مچ تمہارا مرید ہو گیا ہے۔ مذاق مت کرو ثانیہ، میں سچ مچ بہت الجھن کا شکار ہوں۔ میرا دل صبح سے بہت تیز دھڑک رہا ہے، رمشا نے چڑھ کر کہا۔ وہ رات کو بغیر بتائے خاموشی سے غائب ہو گیا۔ چلو وہاں تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن چلو بھلا ٹلی، لیکن اب یہ میسج، سب سے بڑی بات اس کے پاس میرا نمبر کہاں سے آیا؟ نمبر کا کیا ہے، تمہارا فون وہیں کمرے میں ہی تو ہوتا تھا، اس نے چپکے سے دیکھ لیا ہوگا یا تمہارے نمبر پر مسڈ کال مار دی ہوگی۔ ثانیہ نے سمجھداری دکھائی۔ ویسے تم نے اسے واپس کال کی؟ میں نے 3 بار کال کی ہے، تم خود ہی سن لو۔ رمشا نے اس نامعلوم نمبر کو ڈائل کر کے اسپیکر آن کر دیا۔ آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت بند ہے، براہ کرم کچھ دیر بعد رابطہ کریں۔ فون سے ایک خودکار خاتون کی اسپاٹ آواز گونجی۔ دیکھا، نمبر بند ہے۔ رمشا نے مایوسی سے فون واپس اپنے بیگ میں ڈالا۔ عجیب انسان ہے، میسج کر کے فون بند کر دیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ وہ جو بھی چاہتا ہے رمشا، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ وہ تمہیں بھولنے والا نہیں ہے۔ ثانیہ نے شرارت سے اس کی کوہنی ماری۔ اسی دن دوپہر کو جب رمشا اور ثانیہ کالج سے واپس گھر پہنچی تو صحن میں لگے امرود کے درخت کے نیچے ساجد صاحب اور آمنہ بیگم بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ رمشا اب بھی گمسم سی تھی اور اس کے ذہن میں وہی میسج گھوم رہا تھا۔ اچانک گھر کا مین گیٹ دھڑام سے کھلا اور علی اچھلتا کودتا ہوا اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مٹھائی کا ڈبہ تھا اور چہرے پر ایسی خوشی تھی جیسے اس نے کوئی جنگ جیت لی ہو۔ امی، پاپا، باجی، جلدی ادھر آئیں، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ علی نے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا۔ کیا ہوا علی؟ کیوں چیخ رہے ہو؟ خیریت تو ہے بیٹا؟ آمنہ بیگم نے گھبرا کر چائے کا کپ میز پر رکھا۔ ارے بیٹا پہلے سانس تو لے لو، کیا لاٹری نکل آئی ہے تمہاری؟ ساجد صاحب نے اپنی اینک ناک پر ٹکاتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ پاپا، لاٹری سے بھی بڑی بات ہے، مجھے انٹرنشپ مل گئی ہے، اور جانتے ہیں کہاں؟ شہر کے سب سے بڑے اور مشہور بزنس گروپ شاہ نواز انڈسٹریز میں۔ علی نے مٹھائی کا ڈبہ میز پر پٹکتے ہوئے نعرہ مارا۔ کیا شاہ نواز انڈسٹریز؟ ساجد صاحب کے چہرے پر فخر اور خوشی کے تاثرات ابھر آئے۔ بیٹا وہ تو بہت بڑی کمپنی ہے، وہاں تو بڑے بڑے خاندانی لوگوں کے بغیر سفارش کے داخلہ نہیں ملتا۔ جی پاپا، لیکن میری میرٹ پر سلیکشن ہوئی ہے، کل صبح مجھے وہاں رپورٹ کرنا ہے۔ ان کی CEO بہت سخت مزاج ہیں، لیکن وہ ٹیلنٹ کی قدر کرتے ہیں۔ علی نے فخر سے اپنے گریبان سیدھا کیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے بچے کی محنت رنگ لائے۔ آمنہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر علی کا سر چوما۔ ثانیہ بیٹا جلدی آؤ، کچن سے پلیٹس لے کر آؤ، پورے محلے میں مٹھائی بانٹنی ہے۔ جی مامی، میں ابھی لاتی ہوں۔ علی بھائی مبارک ہو۔ ثانیہ ہنستی ہوئی کچن کی طرف بھاگی۔ رمشا وہیں صحن کے کونے میں کھڑی علی کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا ذہن مسلسل کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ شاہ نواز انڈسٹریز، یہ نام سن کر اس کے دل کی دھڑکن میں ایک عجیب سا ارتعاش پیدا ہوا، لیکن وہ اس احساس کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ باجی آپ خوش نہیں ہیں کیا؟ علی نے رمشا کے چہرے کے سامنے چٹکی بجائی۔ اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے اور آپ کسی گونگے بہرے کی طرح کھڑی ہیں، کہاں کھوئی ہوئی ہیں؟ ارے نہیں علی، میں بہت خوش ہوں میرے بھائی۔ رمشا نے زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے علی کا کان کھینچا۔ بس سوچ رہی تھی کہ اب تم اتنی بڑی کمپنی میں جا رہے ہو تو کہیں اپنی اس غریب باجی کو نہ بھول جانا۔ میری چاکلیٹس اب روز آنی چاہیے۔ آپ کی چاکلیٹس تو پکی ہیں باجی، بس دعا کریں میرا پہلا دن اچھا گزرے۔ علی نے ہنس کر کہا تو رمشا نے دل ہی دل میں آمین کہا۔ رات کے 12 بج چکے تھے، پورے گھر میں خاموشی تھی، سب سو چکے تھے، لیکن رمشا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر صحن میں آ گئی۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا اور ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس نے جیب سے فون نکالا اور ایک بار پھر اس نامعلوم نمبر سے آئے میسج کو اوپن کیا۔ کون ہو تم؟ شامیر، اس نے اسکرین پر انگلی پھیرتے ہوئے دھیمی آواز میں خود سے سوال کیا۔
تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم چور یا گنڈے نہیں ہو، وقت آنے پر سب جان جاؤ گی، لیکن تم نے میرا سکون کیوں برباد کر دیا؟ اس نے گہرا سانس لیا اور خود کو جھڑکنے کی کوشش کی۔ رمشا، پاگل مت بنو، وہ ایک اجنبی تھا، زخمی تھا، تم نے انسانیت کے ناطے اس کی مدد کی اور بات ختم۔ اب وہ اپنی عالیشان زندگی میں واپس جا چکا ہوگا اور تمہیں اپنی زندگی پر دھیان دینا چاہیے۔ بھول جاؤ اسے، وہ تمہاری دنیا کا ہے ہی نہیں۔ لیکن اس کا دل اس کے دماغ کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ جتنا اس اجنبی کو اپنے ذہن سے نکالنے کی کوشش کرتی، اس کا وہ مخلص چہرہ، اس کی درد سے بوجھل لیکن چمکتی ہوئی آنکھیں اور اس کی وہ دھیمی رعبدار آواز اس کے کانوں میں اتنی ہی گونجتی۔ شاہ میر جس کا قرض دار ہو جائے اسے اتنی جلدی نہیں بھولتا رمشا۔ تمہارا وہ چہرہ میرے ذہن سے کیوں نہیں نکل رہا؟ رمشا نے ٹھنڈی آہ بھری اور فون سینے سے لگا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ شاہ نواز گروپ آف انڈسٹریز کا ہیڈ آفس ایک وسیع، شاندار اور روشنیوں سے جگمگاتا ہوا گرینڈ ہال، جہاں ملازمین اور ان کی فیملیز کے لیے ایک پروقار تقریب اور ڈنر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ باجی، پاپا، امی، ادھر آئیں، یہ دیکھیں ہماری کمپنی کا مین بینکویٹ ہال ہے نا کمال۔ علی سفید قمیص شلوار پر واسکٹ پہنے انتہائی پرجوش انداز میں اپنی فیملی کی رہنمائی کر رہا تھا۔ ماشاء اللہ علی بیٹا، یہ تو کوئی محل لگتا ہے، اتنے بڑے بڑے فانوس اور اتنی VIP سجاوٹ۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ میرا بیٹا اتنے بڑے ادارے میں کام کر رہا ہے۔ آمنہ بیگم نے حیرت سے ہال کے دور و دیوار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ساجد صاحب نے مسکرا کر علی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تمہیں مزید کامیابی دے بیٹا، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا، ادارہ جتنا بڑا ہو، انسان کی ذمہ داری اور عاجزی اتنی ہی بڑی ہونی چاہیے۔ جی پاپا، میں آپ کی بات کبھی نہیں بھولوں گا، علی نے فخر سے کہا، اور پھر رمشا کی طرف مڑا جو خاموشی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اور باجی، آپ کو کیا ہوا؟ گھر پر تو بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی، یہاں اگر آپ کی بولتی کیوں بند ہو گئی؟ رمشا نے چونک کر علی کو دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، میں بس دیکھ رہی ہوں کہ لوگ کتنے بناؤ سنگھار کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اور تم مجھے اتنی جلدی میں لائے کہ میں ڈھنگ سے تیار بھی نہیں ہو سکی۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی، دراصل اس کے ذہن میں اب بھی وہی پراسرار میسج اور وہ چہرہ گھوم رہا تھا۔ ارے باجی، آپ سادہ لباس میں بھی سب سے الگ لگ رہی ہیں، اب چلیں وہ سامنے والی ٹیبلز پر بیٹھتے ہیں، کچھ ہی دیر میں کمپنی کے CEO آنے والے ہیں۔ علی انہیں لے کر اسٹیج کے قریب ایک ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ ہال میں دھیمی دھیمی موسیقی چل رہی تھی اور ملازمین آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ کچھ ہی منٹوں بعد اسٹیج پر لگی بڑی اسکرینز روشن ہوئیں اور مائک پر اناؤنسر کی رعبدار آواز گونجی۔ خواتین و حضرات، اب وہ گھڑی آ پہنچی ہے جس کا ہم سب کو انتظار تھا۔ میں اسٹیج پر دعوت دوں گا شاہ نواز گروپ آف انڈسٹریز کے روح رواں، ہمارے نوجوان اور بااثر CEO جناب شاہ میر شاہ نواز کو۔ پورے ہال میں تالیوں کی گونج سنائی دی۔ رمشا نے بھی سرسری نظر اٹھا کر اسٹیج کی طرف دیکھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اسٹیج پر آنے والی شخصیت پر پڑی، اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس کے پورے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ اسٹیج پر ایک انتہائی پرکشش، رعبدار اور صحت مند شخص گہرے نیلے رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کا اعتماد تھا، بال سلیقے سے بنے ہوئے تھے اور چال میں ایک بادشاہ جیسا وقار تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی رات کا زخمی اجنبی شاہ میر تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رمشا کی زبان گنگ ہو گئی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا حال کے باقی لوگوں کو بھی اس کی دھڑکن سنائی دے جائے گی۔ وہ ایک چور یا مفرور نہیں تھا، وہ تو اس اتنی بڑی امپائر کا مالک ہے۔ وہ اندر ہی اندر بری طرح بکھلا گئی۔ واہ باجی، یہ ہیں ہمارے باس شاہ میر صاحب، کتنے ڈیشنگ ہیں نا، پورے شہر کے بزنس ٹائکونز ان سے ڈرتے ہیں، علی نے اشتیاق سے کہا۔ رمشا نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس پتھر کی مورت بنی اسٹیج کو دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران شاہ میر نے مائک سنبھالا اور ملازمین سے مختصر مگر پر اثر خطاب کیا۔ خطاب ختم کرنے کے بعد وہ اسٹیج سے نیچے اترا تاکہ ہال میں موجود مہمانوں سے مل سکے۔ شاہ میر مختلف ٹیبلز سے ہوتا ہوا آہستہ آہستہ اس طرف بڑھ رہا تھا جہاں رمشا اور اس کی فیملی بیٹھی تھی۔ رمشا نے گھبرا کر اپنا رخ موڑنے کی کوشش کی، لیکن تب تک شاہ میر کی نظر ہجوم میں سیدھی رمشا پر پڑ چکی تھی۔ شاہ میر کے قدم وہیں رک گئے، اس کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری اور اس کے لبوں پر ایک گہری ایمانی خیز مسکراہٹ آ گئی۔ وہ رمشا کی بکھلاہٹ سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ کسی عجلت کے بغیر سیدھا ان کی ٹیبل کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم ساجد صاحب، شاہ میر نے رمشا کے والد کے سامنے آ کر انتہائی احترام سے سلام کیا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ساجد صاحب شاہ میر کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئے اور جلدی سے کھڑے ہو گئے۔ وعلیکم السلام بیٹا، میرا مطلب ہے سر، آپ مجھے جانتے ہیں؟
میں آپ کو بہت اچھے سے جانتا ہوں ساجد صاحب۔ شاہ میر نے گرم جوشی سے ان سے ہاتھ ملایا، جبکہ اس کی نظریں ایک سیکنڈ کے لیے رمشا پر گئیں جو اب چہرہ جھکائے فرش کا گھور رہی تھی۔ علی نے ہماری کمپنی میں جوائن کیا ہے، یہ بہت ہونہار لڑکا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ اتنے مخلص انسان کے والدین آج ہماری تقریب کی رونق بنے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سر، یہ آپ کی بڑائی ہے۔ ساجد صاحب شاہ میر کے اس اخلاق سے بے حد متاثر ہوئے۔ نہیں ساجد صاحب، احسان مند تو میں ہوں آپ کے خاندان کا۔ شاہ میر نے یہ جملہ اس انداز میں کہا کہ رمشا کا دل گلے کو آ گیا۔ آپ پلیز ڈنر انجوائے کریں، مجھے کچھ مہمانوں سے ملنا ہے، پھر بات ہوگی۔ شاہ میر ایک آخری گہری نظر رمشا پر ڈالتا ہوا آگے بڑھ گیا، جبکہ رمشا کے سانس اب تک اٹکے ہوئے تھے۔ تقریب اپنے اختتام پر تھی اور ڈنر شروع ہو چکا تھا۔ رمشا سے ایک نوالہ بھی نہیں نگلا جا رہا تھا۔ وہ مسلسل اکھڑے سانسوں کے ساتھ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ معذرت چاہتی ہوں، میں ذرا واش روم ہو کر آتی ہوں۔ رمشا ٹیبل سے اٹھی اور ہال کے ایگزٹ گیٹ کی طرف چل دی۔ اسے بس کسی طرح اس گھٹن بھرے ماحول سے باہر نکلنا تھا۔ وہ ہال سے باہر نکل کر ایک پرسکون راہداری میں آئی ہی تھی کہ ایک سوٹ میں ملبوس نوجوان اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ شاہ میر کا وفادار مینیجر فرحان تھا۔ السلام علیکم محترمہ رمشا صاحبہ۔ فرحان نے انتہائی احترام سے سر جھکایا۔ وعلیکم السلام، جی آپ کون؟ رمشا نے چونک کر پوچھا۔ میرا نام فرحان ہے، میں شاہ میر صاحب کا پرسنل مینیجر ہوں۔ سر نے آپ کو اس سامنے والی VIP لاؤنج میں یاد کیا ہے، وہ آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ فرحان نے لاؤنج کے شیشے کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ مجھ سے؟ لیکن مجھے ان سے کوئی بات نہیں کرنی، میں اپنے خاندان کے ساتھ آئی ہوں اور مجھے واپس جانا ہے۔ رمشا نے انکار کرتے ہوئے قدم آگے بڑھانے چاہے۔ سر نے کہا تھا اگر آپ انکار کریں تو میں آپ کو یاد دلاؤں کہ کچھ خدمت اب بھی باقی ہے۔ فرحان نے مسکرا کر دھیمی آواز میں کہا۔ یہ سنتے ہی رمشا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس کا وہی پرانا منہ پھٹ اور نڈر انداز واپس آ گیا۔ اچھا تو یہ بات ہے، چلو میں بھی دیکھوں کہ آپ کے سر خود کو کیا چیز سمجھتے ہیں۔ رمشا غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ لاؤنج میں نیم اندھیرا تھا اور شاہ میر اپنے سوٹ کا کوٹ اتارے آستینے فولڈ کیے کھڑکی کے پاس کھڑا باہر شہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ رمشا کے داخل ہوتے ہی وہ مڑا۔ آؤ رمشا، مجھے معلوم تھا تم ضرور آؤ گی، شاہ میر نے آرام سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے یہاں بلانے کی، اور وہ گھٹیا میسج، اس کا کیا مطلب تھا؟ رمشا نے بغیر کسی تمہید کے غصے سے کہا۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا، آپ نے کہا تھا کہ آپ چور یا گنڈے نہیں ہیں، لیکن آپ تو اتنے بڑے بزنس مین نکلے، پھر اس رات گنڈوں کی طرح زخمی حالت میں میرے گھر کیوں گھسے تھے؟ شاہ میر نے اس کے غصے کا برا نہیں منایا، بلکہ وہ انتہائی سنجیدگی سے اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے سے روایتی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ میں نے تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا رمشا، شاہ میر کی آواز گہری اور مخلص تھی۔ میں سچ مچ ایک بزنس مین ہوں اور اس رات مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ میرے اپنے ہی چچا زاد بھائی نے مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے گنڈے بھیجے تھے۔ اگر اس رات میں تمہاری دیوار پھلانگ کر تمہارے گھر نہ آتا اور اگر تم میری مرہم پٹی نہ کرتی تو شاہ میر شاہ نواز آج اس دنیا میں نہ ہوتا، میں سچ مچ مر چکا ہوتا۔ شاہ میر کا یہ اعتراف اتنا سچا اور سنجیدہ تھا کہ رمشا کا غصہ آہستہ آہستہ حیرت اور ہمدردی میں بدلنے لگا، لیکن اس نے خود پر قابو پایا۔ ٹھیک ہے، آپ بزنس مین ہیں، آپ کی جان کو خطرہ تھا، میں نے مدد کی اور بات ختم۔ اب آپ بالکل ٹھیک ہیں، اپنے پیروں پر کھڑے ہیں، تو پھر میرا پیچھا کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے وہ میسج کیوں بھیجا؟ اب آپ ٹھیک ہیں تو میرا پیچھا چھوڑیں اور مجھے میری عام سی زندگی میں جینے دیں، رمشا نے رخ موڑ کر کہا۔ شاہ میر نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اب وہ رمشا کے بالکل قریب کھڑا تھا، اتنا قریب کہ رمشا اس کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو اور اس کے سانسوں کی گرمی محسوس کر سکتی تھی۔ شاہ میر جس کا قرضدار ہو جائے اسے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتا رمشا، شاہ میر نے انتہائی دھیمی پرکشش لیکن پختہ آواز میں کہا۔ اس کی آنکھیں رمشا کے چہرے پر ٹک گئی تھیں۔ اور میں نے جو میسج کیا تھا میں آج بھی اس پر قائم ہوں۔ تم نے 2 دن میری جو خدمت کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ خدمت کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ رمشا کی دھڑکنیں ایک بار پھر بے قابو ہونے لگی۔ وہ اس کے صحن میں جکڑی جا رہی تھی۔ مطلب بہت صاف ہے رمشا، میں تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، شاہ میر نے محبت اور عزم سے کہا۔ رمشا بالکل لاجواب ہو گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی بات چیت یہ رخ اختیار کر لے گی۔ وہ گھبرا گئی، اس کا نڈر پن غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک روایتی لڑکی کی شرم و حیا اور خوف نے لے لی۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، رمشا نے ہڑبڑا کر کہا۔ شاہ میر کو پیچھے دھکیلا اور لاؤنج کا دروازہ کھول کر باہر کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔
شاہ وہیں کھڑا اسے بھاگتے ہوئے دیکھتا رہا اور اس کے لبوں پر ایک بار پھر وہی فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ رمشا چاہے جتنا بھی بھاگ لے وہ اب شاہ کے دل کی قید سے آزاد نہیں ہو سکتی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ 2 دن تک غائب کہاں تھا؟ زبیر نے غصے سے میز پر مکہ مارتے ہوئے اپنے خاص گنڈے کالو کو گھورا۔ باس، وہ شاہ بہت چالاک ہے۔ اس رات جب ہمارے لڑکوں نے اسے چاقو مارا تو وہ بھاگ کر ایک متوسط محلے کی گلی میں گھس گیا۔ وہاں ایک مکان کی دیوار پھلانگ کر وہ 2 دن تک وہیں چھپا رہا۔ کالو نے ڈرتے ڈرتے تفتیش کی رپورٹ سامنے رکھی۔ کس کا گھر تھا وہ؟ کس نے ہمت کی شاہ کو پناہ دینے کی؟ زبیر کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ باس، وہ گھر ساجد صاحب کا ہے، جن کا بیٹا علی ابھی حال ہی میں ہماری کمپنی میں انٹرن لگا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، ساجد صاحب کی بیٹی رمشا نے شاہ کو اپنے کمرے میں چھپایا، اس کی مرہم پٹی کی اور اسے کھانا کھلایا۔ زبیر کے چہرے پر ایک خبیثانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اوہ، تو یہ کہانی ہے؟ شاہ جیسا مغرور انسان ایک معمولی لڑکی کا احسان مند بنا بیٹھا ہے۔ علی پر نظر رکھو، اس کا پیچھا کرو اور سنو، اس لڑکی رمشا کو ایسا سبق سکھاؤ کہ شاہ کو ہماری طاقت کا اندازہ ہو جائے۔ اسے بتاؤ کہ زبیر سے پنگا لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جاؤ، کھیل شروع کرو۔ زبیر کے انداز میں بے خوفی تھی۔ کچھ دن بعد رمشا اور ثانیہ بازار سے گھر کا کچھ راشن اور سامان خرید کر واپس گلی کی طرف مڑ رہی تھی۔ شام کا دھندلکا پھیل چکا تھا اور گلی میں لوگوں کی آمد و رفت کم تھی۔ رمشا، ذرا پیچھے دیکھو، وہ 3-4 لڑکے کب سے ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے یار۔ ثانیہ نے گھبرا کر رمشا کا بازو تھاما۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ثانیہ، سڑک کسی کے باپ کی نہیں ہے، تم بس سیدھی چلو۔ رمشا نے اپنے ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگز کو مضبوطی سے پکڑا، حالانکہ اس کا اپنا دل بھی کسی انجانے خطرے کے تحت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک ان لڑکوں نے دوڑ کر رمشا اور ثانیہ کا راستہ روک لیا۔ ان کے چہروں پر کمینگی صاف ظاہر تھی۔ ارے واہ، تو یہی ہے وہ نڈر بی بی، ایک گنڈے نے آگے بڑھ کر طنز کیا۔ سنا ہے تمہیں زخمی لوگوں کی خدمت کرنے کا بڑا شوق ہے۔ راستہ چھوڑو ہمارا، ورنہ میں ایسا تماشا کھڑا کروں گی کہ تم سب جیل کی ہوا کھاتے پھرو گے۔ رمشا نے ڈرنے کے بجائے اپنی منہ پھٹ عادت کے مطابق غصے سے گنڈے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اوہو، بڑی زبان چلتی ہے تمہاری۔ دوسرے گنڈے نے ہنس کر کہا۔ اپنے اس عاشق شاہ کو کہہ دینا کہ زبیر باس سے پنگا لینا اسے بہت مہنگا پڑے گا، اور اب ذرا ہمارے ساتھ چلو، باس نے تمہاری خصوصی خدمت کے لیے بلایا ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا راستہ روکنے کی اور شاہ کا نام لینے کی؟ رمشا کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنے ہاتھ میں پکڑا بھاری شاپنگ بیگ پوری طاقت سے اس گنڈے کے منہ پر دے مارا۔ پیچھے ہٹو بدتمیزو، گنڈا بلبلا اٹھا۔ امین، اس لڑکی کا دماغ خراب ہے، پکڑو اسے، اس کا غرور خاک میں ملا۔ رمشا بھاگو، ثانیہ چیخی، لیکن گنڈوں نے ان دونوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ماحول انتہائی کشیدہ اور خطرناک ہو چکا تھا اور رمشا اکیلی ان چاروں سے لڑنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ٹھیک اسی لمحے جب ایک گنڈے نے رمشا کا بازو پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، گلی کے موڑ سے تیز رفتار کالی لینڈ کروزر سنسناتی ہوئی آئی اور گنڈوں کے بالکل قریب زوردار بریک لگا کر رک گئی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے شاہ نکلا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں اور چہرے پر ایسا جلال تھا جیسے وہ ان گنڈوں کو کچا چبا جائے گا۔ اس کے پیچھے فرحان اور 4 مسلح باڈی گارڈز بھی تھے۔ تمہاری موت تمہیں یہاں لے آئی ہے، شاہ کی رعب دار آواز اور غضبناک آواز گلی میں گونجی۔ اس سے پہلے کہ گنڈے کچھ سمجھ پاتے، شاہ ایک چیتے کی طرح ان پر لپکا۔ اس نے پہلے گنڈے کے پیٹ میں زوردار لات ماری جو دور جا گرا۔ دوسرے گنڈے کا گریبان پکڑ کر اس نے دیوار سے دے مارا۔ میری رمشا پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ شاہ نے دانت پیستے ہوئے ایک اور گنڈے کے منہ پر مکہ مارا جس سے اس کے منہ سے خون نکل آیا۔ شاہ صاحب چھوڑیں اسے، پولیس آ گئی ہے۔ فرحان نے جلدی سے شاہ کو روکا جو غصے میں آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ ٹھیک اسی وقت 2 پولیس موبائلز سائرن بجاتی ہوئی وہاں پہنچی۔ فرحان نے پہلے ہی آئی جی کو فون کر دیا تھا۔ پولیس والوں نے تڑپتے ہوئے گنڈوں کو اٹھایا اور ہتکڑیاں لگا کر گاڑیوں میں ڈال دیا۔ شاہ ہانپتا ہوا رمشا کے قریب آیا۔ اس کا غصہ اب تشویش میں بدل چکا تھا۔ رمشا، تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کہیں لگی تو نہیں؟ رمشا جو اب تک بہادری دکھا رہی تھی، شاہ کو اپنے سامنے دیکھ کر اور اس کا یہ محافظ روپ پا کر اندر سے ٹوٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے جلدی سے انہیں صاف کیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ یہاں کیسے؟ میں تمہاری حفاظت کے لیے ہمیشہ موجود ہوں رمشا، شاہ نے نرمی سے کہا۔ فرحان، چلو اب ہمیں ان کے گھر جانا ہے، ساجد صاحب کو سب بتانا ہوگا، شاہ نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ لاؤنج میں ساجد صاحب، آمنہ بیگم اور علی شدید پریشانی کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ ثانیہ نے فون پر انہیں سب بتا دیا تھا۔
اسی دوران شاہمیر، فرحان، رمشا اور ثانیہ لاؤنج میں داخل ہوئے۔ رمشا بیٹا تم ٹھیک ہو؟ آمنہ بیگم نے روتے ہوئے رمشا کو گلے سے لگا لیا۔ سر آپ یہاں، یہ سب کیا ماجرا ہے؟ وہ لوگ کون تھے؟ علی نے حیرت اور گھبراہٹ سے شاہمیر کو دیکھا۔ شاہمیر انتہائی سنجیدگی اور عاجزی کے ساتھ ساجد صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ ساجد صاحب، میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں۔ آج آپ کی بیٹی جس خطرے میں پڑی وہ صرف اور صرف میری وجہ سے تھا۔ بیٹا کھل کر بتاؤ، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تم تو اتنے بڑے بزنس مین ہو، تمہارا ہماری بیٹی سے کیا تعلق؟ ساجد صاحب نے الجھن سے پوچھا۔ شاہمیر نے گہرا سانس لیا اور سچائی کا اعتراف کیا۔ ساجد صاحب، 1 ہفتہ پہلے جس رات تیز بارش ہو رہی تھی مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ میں زخمی حالت میں جان بچانے کے لیے آپ کے گھر کی پچھلی دیوار پھلانگ کر اندر آیا تھا تو رمشا ہی تھی جس نے آدھی رات کو میری کراہنے کی آواز سنی، انسانیت کے ناطے مجھے اپنے کمرے میں چھپایا، میری مرہم پٹی کی اور 2 دن تک مجھے کھانا کھلایا۔ اگر یہ نہ ہوتی تو میں مر چکا ہوتا۔ یہ سن کر ساجد صاحب اور آمنہ بیگم نے حیرت سے رمشا کو دیکھا جس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا۔ اور آج جو گنڈے گلی میں آئے تھے وہ میرے چچا زاد بھائی زبیر کے آدمی تھے۔ وہ جان گیا تھا کہ رمشا نے میری جان بچائی ہے، اس لیے وہ رمشا کو نقصان پہنچا کر مجھے بلیک میل کرنا چاہتا تھا۔ شاہمیر نے بات مکمل کی۔ ساجد صاحب کچھ دیر خاموش رہے، پھر وہ اٹھے اور شاہمیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شاہمیر بیٹا، تم اتنے بڑے ادارے کے مالک ہو، شہر کے بااثر ترین انسان ہو، لیکن تم یہاں ہمارے سامنے ایک عام انسان کی طرح عاجزی سے کھڑے ہو کر اپنی غلطی مان رہے ہو۔ تمہاری یہ شرافت اور تمہاری بہادری دیکھ کر میرا دل تمہاری عزت کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ میری بیٹی نے جو کیا وہ اس کا فرض تھا اور تم نے آج اس کا محافظ بن کر اپنا حق ادا کر دیا۔ شکریہ ساجد صاحب، آپ کا یہ اعتماد میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے، شاہمیر نے مسکرا کر کہا اور پھر اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اب مجھے اجازت دیں، مجھے اب یہ کھیل ختم کرنا ہے۔ زبیر نے بہت کھیل کھیل لیا، اب اس کے انجام کا وقت ہے، شاہمیر کے انداز میں صفا کی تھی۔ اسی رات شاہمیر اپنے وکیلوں اور پولیس فورس کے ساتھ سیدھا زبیر کے اس خفیہ ٹھکانے پر پہنچا جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا۔ زبیر پولیس کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگا لیکن باڈی گارڈز نے اسے دبوچ لیا۔ شاہمیر، تم یہ اچھا نہیں کر رہے، میں تمہارا بھائی ہوں، زبیر نے چیخ کر کہا۔ شاہمیر اس کے قریب آیا اور سرد لہجے میں بولا، بھائی پیٹھ پر چاقو نہیں مارتے زبیر، اور سب سے بڑی بات، بھائی کسی معصوم لڑکی پر گنڈے نہیں بھیجتے۔ تمہارے غبن کے ثبوت اور آج رمشا پر حملے کی CCTV فوٹیج اور ان گنڈوں کا اعترافی بیان، یہ سب پولیس کے پاس ہے۔ تم اب ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑو گے۔ پولیس زبیر کو گھسیٹتی ہوئی لے گئی اور شاہمیر نے ایک لمبا اور پرسکون سانس لیا کیونکہ اس نے اپنے خاندان اور اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے اس شر سے پاک کر دیا تھا۔ امی ذرا جلدی کر دیں، شاہمیر صاحب کی گاڑی گلی کے موڑ پر آ گئی ہے، علی نے لاؤنج میں بھاگتے ہوئے آمنہ بیگم کو آواز دی جو مٹھائی کی ٹرے سے جا رہی تھی۔ ہاں ہاں علی، میں بس تیار ہوں۔ ساجد صاحب آپ جلدی سے باہر چلیں، مہمان آ گئے ہیں، آمنہ بیگم نے دوپٹہ درست کرتے ہوئے کہا۔ کچھ ہی دیر میں شاہمیر اپنی باوقار سفید بالوں والی اور پروقار شخصیت کی مالک والدہ بیگم شاہ نواز کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوا۔ شاہمیر نے گہرے رنگ کا خوبصورت لباس پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر ایک سچی خوشی اور سکون تھا۔ السلام علیکم ساجد صاحب، بیگم شاہ نواز نے آگے بڑھ کر آمنہ بیگم اور ساجد صاحب کو سلام کیا۔ آج آپ کے گھر آ کر دل کو جو خوشی ہوئی ہے وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ وعلیکم السلام بیگم شاہ نواز، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ ہمارے غریب خانے پر تشریف لائیں۔ ساجد صاحب نے انتہائی احترام سے انہیں صوفے پر بٹھایا۔ اسی دوران ثانیہ نے رمشا کو آہستہ سے کوہنی ماری جو ہلکے گلابی رنگ کے خوبصورت روایتی جوڑے میں ملبوس چائے کی ٹرے تھامے لاؤنج میں داخل ہو رہی تھی۔ جاؤ رمشا بی بی، آج تمہاری قسمت کا حتمی فیصلہ ہونے جا رہا ہے، دیکھو تمہارا راجکمار تمہیں کیسی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ رمشا نے شرماتے ہوئے ثانیہ کو گھورا اور دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی بیگم شاہ نواز کے قریب آئی۔ جیسے ہی اس نے چائے کا کپ آگے بڑھایا، بیگم شاہ نواز نے ٹرے میز پر رکھوائی اور رمشا کا ہاتھ تھام کر اسے سیدھا اپنے گلے سے لگا لیا۔ میری بہو نے میرے بیٹے کی جان بچائی ہے، اس سے بہتر لڑکی مجھے کہاں ملے گی؟ بیگم شاہ نواز کی آنکھوں میں سچے آنسو تھے اور آواز میں بے پناہ محبت۔ آمنہ بیگم، میں اجنبی بن کر نہیں بلکہ ایک ماں بن کر آپ کی بیٹی کا ہاتھ اپنے بیٹے شاہمیر کے لیے مانگنے آئی ہوں، میری اس درخواست کو قبول کیجیے۔ آمنہ بیگم اور ساجد صاحب نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ساجد صاحب نے کہا، اگر شاہمیر جیسا نیک اور شریف لڑکا میری بیٹی کا شریک حیات بننا چاہتا ہے تو مجھے اس سے بڑی خوشی اور کیا ہوگی، ہماری طرف سے یہ رشتہ منظور ہے۔ شاہمیر نے مڑ کر رمشا کو دیکھا جس نے شرم سے اپنی پلکیں جھکا لی تھیں لیکن اس کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔
چند ہفتوں بعد وقت پر لگا کر اڑ گیا اور وہ دن بھی آ گیا جب رمشا اور شاہ میر کی شادی کا عالی شان فنکشن شہر کے سب سے بڑے ہال میں منعقد ہوا۔ ہر طرف پھولوں کی خوشبو اور روشنیوں کا سیلاب تھا۔ باجی سچ بتائیں، آج آپ سچ مچ کی ہیروئن لگ رہی ہیں۔ بس خدا کے لیے آج اپنی زبان کو تھوڑا بریک لگانا، باس کے سامنے روب مت جھاڑنا۔ علی نے دولہا دلہن کے اسٹیج کے پاس آ کر رمشا کو چھیڑا۔ اوے علی، تم اپنی انٹرنشپ کی فکر کرو، اب میں اس کمپنی کی آفیشیل مالکن بننے جا رہی ہوں، تمہاری نوکری خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ رمشا نے دلہن کے بھاری لباس کے باوجود اپنا پرانا نڈر انداز دکھایا، جس پر پاس کھڑے شاہ میر اور فرحان کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ بھابھی صاحبہ، آپ فکر نہ کریں، اب علی کی ترقیاں پکی ہیں، کیونکہ سفارش براہ راست CEO کی بیگم کی طرف سے ہوگی۔ فرحان نے ہنستے ہوئے شاہ میر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ثانیہ نے رمشا کے کان میں سرگوشی کی۔ یاد ہے رمشا، میں نے کہا تھا کہ تمہارا شوہر روز مرم پٹی کی دکان کھولے بیٹھا رہے گا، لیکن یہاں تو معاملہ الٹا ہو گیا، یہ تو خود تمہارا محافظ بن کر پوری دنیا سے لڑ گیا۔ رمشا نے محبت بھری نظروں سے شاہ میر کو دیکھا، جو ساجد صاحب سے گلے مل کر ان سے دعائیں لے رہا تھا۔ دونوں خاندانوں کی خوشی دیدنی تھی۔ شادی کی تمام مصروفیات اور رخصتی کے بعد رات کا آخری پہر تھا۔ شاہ میر کے عالیشان گھر کا خوبصورت لان چاند کی مدھم روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ ہوا میں رات کی رانی کی خوشبو رچی بسی تھی۔ رمشا اپنے بھاری عروسی جوڑے کی جگہ ایک سادہ مگر خوبصورت ریشمی لباس پہنے لان میں لگی بینچ پر بیٹھی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، جہاں چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خوبصورت خواب دیکھ رہی ہو۔ اچانک اس کے سامنے چائے کے 2 گرم کپ نمودار ہوئے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ شاہ میر شیروانی اتار کر کیجول لباس میں ملبوس ہاتھ میں چائے کے کپ لیے کھڑا تھا، اور اس کی آنکھوں میں وہی پرانی گہری چمک تھی۔ یہ لو تمہاری پسندیدہ کڑک چائے، مجھے معلوم تھا تم تھک گئی ہوگی۔ شاہ میر نے مسکرا کر ایک کپ رمشا کی طرف بڑھایا اور خود اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ رمشا نے چائے کا کپ تھاما اور ایک دھیمی سی شرارتی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھر آئی۔ اس نے شاہ میر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، شاہ میر صاحب، آپ نے تو اس رات مجھے میسج کر کے کہا تھا کہ تم خدمت بہت اچھی کرتی ہو۔ سوچ رہا ہوں ساری عمر تم سے خدمت کرواؤں، تو اب یہ چائے آپ خود بنا کر لا رہے ہیں۔ شاہ میر نے ایک گہرا سانس لیا، چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور انتہائی محبت اور نرمی سے رمشا کا مہندی لگا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ خدمت لی نہیں جاتی رمشا، شاہ میر کی آواز میں بلا کا خلوص اور جذبہ تھا، جس نے رمشا کے دل کو چھو لیا۔ اب ساری عمر میں تمہاری خدمت کر کے اس رات کا قرض اتاروں گا، جس رات تم نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایک اجنبی کو پناہ دی تھی اور اس کی جان بچائی تھی۔ شاہ میر شاہ نواز آج سے تمہارا محافظ بھی ہے اور تمہارا خادم بھی۔ رمشا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے۔ اس نے اپنا سر شاہ میر کے مضبوط کندھے پر ٹکا دیا، اور چاندنی رات کے اس پرسکون ماحول میں دونوں کے چہروں پر ایک لازوال اور خوشگوار مسکراہٹ پھیل گئی، جو ان کی ابدی خوشیوں کی گواہ تھی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ اعتماد، حفاظت، انسانیت اور قسمت کے خوبصورت ملاپ کی کہانی تھی، جہاں ایک طرف رمشا کا بے باک، منہ پھٹ مگر نرم دل کردار دل جیت گیا، تو دوسری طرف شاہ میر کا طاقتور ہونے کے باوجود عاجزی، وفاداری اور اپنی محبت کو تحفظ دینے والا انداز متاثر کر گیا۔ رمشا کی سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ اس نے ایک اجنبی کی مدد اس کی حیثیت دیکھ کر نہیں بلکہ انسان سمجھ کر کی، جبکہ شاہ میر کا کردار یہ ثابت کرتا ہے کہ حقیقی مرد وہ ہوتا ہے جو عورت کو خوف نہیں بلکہ تحفظ دے۔ البتہ کہانی میں بعض مقامات پر جذبات اور اتفاقات بہت تیزی سے آگے بڑھے، مگر کرداروں کی مضبوطی، کیمسٹری اور دلچسپ مکالموں نے ہر کمی کو خوبصورتی سے سنبھال لیا۔ زبیر جیسے کردار یہ سبق دیتے ہیں کہ لالچ اور حسد انسان کو آخرکار تباہی تک لے جاتے ہیں، جبکہ سچی نیت اور خلوص ہمیشہ جیت جاتے ہیں۔ اس کہانی کا سب سے خوبصورت پہلو یہ تھا کہ محبت صرف لفظوں میں نہیں بلکہ خیال رکھنے، ساتھ نبھانے اور ایک دوسرے کے درد کو اپنا بنانے میں دکھائی گئی۔ بعض لوگ زندگی میں اچانک آتے ہیں مگر پھر قسمت ہمیشہ کے لیے ان کا نام دل پر لکھ دیتی ہے، اور یہی اس کہانی کا اصل حسن تھا۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔